ان کے بعد جو ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت مبارکہ. تو ولادت مبارک کے تعلق سے لکھا ہے کہ جب حضرت سید احمد کے بعد بی بی آمنہ کو حمل ٹھہرا تو بی بی آمنہ نے امامنا مہدی موعود السلام کی والدہ ہیں بی بی آمنہ. رسول وسلم کی جیسے والدین کا نام ہے حضرت سید عبداللہ اور بی بی آمنہ، اسلام کی جو ہے والدین کا نام حضرت سید عبداللہ اور بی بی آمنہ ہے. تو بی بی آمنہ کے بطن میں جب مہدی اسلام جو ہے جب حمل ہوا تو بی بی آمنہ نے جو ہے ایک رات کو جو ہے خواب دیکھا، ایک معاملہ دیکھا کہ چاند اور بعض روایتوں میں ہے کہ آفتاب، سورج جو ہے آسمان سے اور بیوی کے گریبان میں داخل ہوا اور ہاتھ میں سے جو ہے آستین میں سے نکل گیا، اور اس کے بعد بیوی کے اوپر جو ہے جذبہ طاری ہوا. تو لوگ سمجھے کہ جو ہے کیا ہوا، بیوی بے ہوش ہو چکی. تو پھر جو ہے فوراً آپ کے جو ہے بھائی حضرت ملک خیام الملک کو جو ہے بلایا. تو حضرت ملک خیام الملک جو ہے وہ بھی تہجد گزار تھے، بیوی بھی جو ہے تہجد گزار تھی، اور جو ہے وہ اس وقت کے ایک ولی تھے. وہ سمجھ گئے کہ جو ہے یہ کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے، یہ بیوی کے اوپر جو ہے جذب طاری ہوا. تو جب بیوی ہوش میں آئی تو بیوی سے معاملہ پوچھا. تو بیوی نے کہا کہ جو ہے میں نے ایسا معاملہ دیکھا، اس کے بعد جو ہے کیفیت طاری. تو جب حضرت ملک خیام الملک فرمائے کہ یہ زمانہ ظہور مہدی کا ہے، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بطن سے جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کو جو ہے ظہور فرمائے گا. بیوی تم نے جو ہے 7 ہمارے گھر کو روشن کر دیا، 7 کرسیاں جو ہے روشن ہو چکی ہیں، وہ مغفور ہو چکی ہیں، وہ بخشے گئے تمہارے واسطے سے. یعنی یہاں پہ تمہاری یہ آمد ہو رہی ہے، اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے. اس امر کو، اس بات کو جو ہے تم مخفی رکھنا، کہاں تاکہ جو ہے دوسرے لوگ جو ہے رشک نہ کریں. اور پھر بیوی خود فرماتی ہیں کہ جب 7واں اور 8واں مہینہ چل رہا تھا تو پیٹ سے آواز آتی کہ مہدی موعود ہے، آواز آتی کہ جو ہے مہدی موعود ہے. پھر 847 ہجری 847 ہجری، اب جو ہجری چل رہی ہے آگے کیا 1444 ہجری چل رہی ہے، تقریباً جو ہے 600 سال قبل. 847 ہجری پیر کا دن، جیسا کہ رسول کی پیدائش پیر کے دن ہوئی، اسی طرح امام علیہ السلام 847 ہجری 14 جمادی الاول پیر کے روز صبح صادق کے وقت، جو فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ کی پیدائش کا وقت پیدائش کا دن ہے، اسی طرح جس طرح پھر رسول اللہ کی جو ہے پیدائش کے وقت کا آسمان سے ندا کا آنا، جال حق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ بے شک حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا. اس آواز کے ساتھ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا اس جہاں میں جو ہے ظہور ہوا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس آواز کے ساتھ رسول اللہ کی ولادت کے ساتھ تمام مکے معظمہ کے بت اوندے منہ گر پڑے، اسی طرح مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ جونپور میں جہاں جہاں بت خانے تھے وہاں کے بت جو ہے اوندے گر پڑے، اور شہر جو ہے چکمگا گیا. لوگوں کو جو ہے صبح ہو جانے کا خیال ہوا. حضرت مخدوم شیخ دانیال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کے جو ہے ایک بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے جو ہے یہ آواز سنی. پھر صبح کو معلوم ہوا کہ بت خانوں کے جو ہے بت اوندے گر پڑے ہیں، تو وہ جو ہے تحقیق کرنے کے واسطے نکل پڑے کہ ضرور کوئی خاص ہستی کا جو ہے ظہور یہاں پہ ہوا ہے. تب معلوم ہوا کہ امیر سید عبداللہ کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے. ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت کے پاس جو ہے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے. ان کے گھر کو گئے اور بچے کی کیفیت پوچھی تو کہا کہ بچے کی کیفیت کے وقت جو ایک عجیب معاملہ تھا. بچہ جب پیدا ہوا ہے تو عجیب معاملہ ہے. بچہ جب پیدا ہوا تو تمام کثافتوں سے پاک تھا. مطلب جب بچہ پیدا ہوتا ہے، نارمل جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو ہے ماں کی گندگی وغیرہ پوری جو ہے بچے کو لگی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ بچہ جب پیدا ہوا تو بالکل پاک پیدا ہوا ہے، اور اپنی شرمگاہ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور جب تک کہ ایک کپڑا نہ لگا دیا جاتا بچہ جو ہے اپنی شرمگاہ سے ہاتھ نہیں ہٹاتا. خوبوں رسول کی جو ہے معجزہ. اور یہ بچے کا عجیب معاملہ ہے کہ اس کا بول و براس پیشاب پیخانہ نظر بھی نہیں آتا، جیسا کہ جو ہے رسول کا بول و براس نظر نہیں آتا تھا. اور یہ بچہ روتا ہے، اور اگر کوئی شخص گزرتا ہے تو اس کی رونے کی آواز میں ایسا جذب ہے کہ آدمی کو جو ہے جاذب کر دیتی، کھینچ لیتی ہے. آدمی جو ہے اس وقت جو ہے صرف رونے کی آواز سے جو ہے مدہوش ہو جاتا ہے. بچے میں جو ہے ایسی کیفیت ہے. اور پھر آپ نے آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ رسول اسلام خود فرماتے ہیں، لیکن میں اسلام فرما رہا ہوں کہ میں اسلام کی پیدائش کے وقت جو ہے کیا حکم ہوا ہے. مولود شریف سب سے پہلی سیرت مبارکہ ہے، اس میں نقل ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ ماں کی پیٹ سے باہر ہوتے ہی مجھ کو فرمان خدا ہوا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. مطلب اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ ہی باطن ہے. جو مہدی موعود کی حقیقی تعلیم ہے، آگے جا کے وہی تعلیم دینا ہے اسلام کو. یہی جو ہے پورا یقین دلا دینا ہے کہ سب جو ہے اللہ کا ظہور ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن. تو اسلام فرماتے ہیں
کہ مجھ کو یہ حکم فرمان خدا ہوا کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور نیز فرمایا کہ اسی وقت بندے کو خود حق تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے چاروں کتابوں کی تعلیم دی۔ اگر بندہ توریت پڑھتا تو لوگ متحیر ہو کر کہتے، میں مطلب اس وقت میں پڑھ سکتا تھا اور میں اسلام حضرت عیسیٰ روح اللہ کا جو ہے موجودہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ نومولود بچہ جو ہے بات کرتا تھا، بولتا تھا بچہ، تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے میں اسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت پہ جو ہے چاروں کتابوں کی تعلیم دی۔ اگر بندہ توریت پڑھتا تو لوگ متحیر ہو کر کہتے، حیران ہو جاتے، حیرت میں آتے، کہتے کہ تجھ کو کیوں کر معلوم ہوا، اور سمجھتے لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ اسلام فرما رہے ہیں کہ اگر بندہ توریت پڑھتا تو لوگ متحیر ہو کر کہتے کہ تجھ کو کیوں کر معلوم ہوا، اور سمجھتے کہ پھر موسیٰ کا ظہور ہوا، مطلب توریت ایسا پڑھتا کہ لوگ سمجھتے موسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ پھر اسلام فرما رہے ہیں کہ مگر بندے نے ہضم کیا، اور اگر بندہ انجیل پڑھتا تو لوگ کہتے کہ مسیح ابن مریم کا ظہور مقرر ہوا ہے۔ اسی طرح اگر بندہ زبور پڑھتا تو کہتے کہ داؤد ہیں۔ اگر بندہ کلام اللہ یعنی قرآن مجید پڑھتا تو سمجھتے کہ یہ مرد عزیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مقرر ضرور فرمایا، یعنی ایسا پرفیکٹ پڑھتے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پڑھ رہے ہیں۔ اور لوگ شک و شبہ میں پڑ جاتے اور عام و خاص نبوت کا اقرار کرنے لگتے، لیکن بندے نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہضم کیا، اللہ کی توفیق سے ہضم کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ نیز امامنا اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے سید محمد، ہم نے خاص تیری ذات کو اپنے حبیب کی ولایت کا بار اٹھانے کے لیے پیدا کیا ہے، اسی لیے جملہ شریعت کے آداب بالکل تجھ سے پورے ادا کراتے ہیں، یہ ہمارا فضل و کرم ہے۔ پھر میں اسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا مجھ کو دیا، اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو دیا تھا اور نہ بندے کے بعد کسی کو دیا جائے گا۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ مجھے دیا گیا، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ رسول اللہ سے پہلے نہ کسی کو دیا گیا اور نہ بندے کے بعد کسی کو دیا جائے گا۔ یہ محمد دو خاص ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد مہدی موعود علیہ السلام۔ اس کے بعد دیکھیے پھر آگے جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہاں پہ تفصیل لکھی ہوئی ہے امام نام اسلام کی جو ہے پیدائش مبارک کے بارے میں، جب جو ہے حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے حضرت شیخ دانیال نے جو ہے جب ان کی کیفیت وغیرہ پوچھی تو بچے کی رونے کا احوال انہوں نے بتائے، اور بچے کے جسم سے کثافت کی پاکی ہونے کی انہوں نے تفصیل بتائی۔ پھر پوچھا کہ جو ہے آپ نے بچے کا نام کیا رکھا ہے، تو فرمایا کہ رات کو جو ہے خواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے اس بچے کا نام اپنا رکھا ہے اور اپنی کنیت رکھی، تو اسی بنا پر جو ہے میں نے اس بچے کا نام جو ہے سید محمد رکھا ہے اور کنیت ابو القاسم رکھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو محمد ہے وہ اللہ نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس کے بعد جو لوگ محمد نام رکھتے ہیں وہ جو ہے محبت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رکھتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، محبت میں، مبارک نام ہونے میں جو ہے وہ نام رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ نام پھر بعد میں اگر کسی کو دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف سے تو وہ محمد مہدی موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہم جو رکھتے ہیں وہ ہماری طرف سے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ کا نام محمد جو دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، پھر یہی نام اگر کسی کو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے تو وہ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی ذات برکت ہے، اسی لیے جو ہے اسلام کا جو ہے وہی نام ہے، ہم نام اور ہم صورت ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا جو ہے وہی نام رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آپ کے جملہ حالات جب جو ہے حضرت مخدوم شیخ دانیال جو ہے دریافت کر چکے تو وہ بے انتہا خوش تھے، حضرت کے گھر آتے تھے اور جو ہے حضرت سے جو ہے احوال وغیرہ جو ہے آپ پوچھتے تھے۔ اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا جو گھرانہ تھا اس وقت جو ہے چشتیہ گھرانے سے جو ہے تعلق رکھتا تھا، اس وقت چونکہ جو ہے سنت الجماعت میں جو ہے اولیاء کرام میں جو ہے 4 سلسلے مشہور تھے، ایک چشتیہ تھا، ایک سہروردیہ تھا، ایک نقشبندیہ تھا اور جو ہے قادریہ تھا۔ تو میں اسلام کا جو گھرانہ تھا وہ چشتیہ سلسلے سے جو حضرت خواجہ اجمیری چشتی ہے ان سے جو ہے اس سلسلے سے جو ہے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت مخدوم شیخ دانیال جو ہے خود جو ہے اس گھرانے کے جو ہے مرشد تھے، استاد محترم تھے۔ آپ کے بڑے بھائی اسلام سے پہلے حضرت سید احمد جو ہے خود جو ہے حضرت مخدوم شیخ دانیال کے جو ہے مدرسے کو جو ہے جاتے تھے اور آپ سے جو ہے تعلیم لیتے تھے۔ تو اس لیے یہ روایت میں بھی آیا ہے کہ حضرت مخدوم شیخ دانیال جو ہے اپنے بڑے بھائی کو جو ہے ایک بار کہا کہ جو ہے تم آتے ہو اور جو ہے کبھی اپنے جو ہے بھائی کو بھی جو ہے لایا کرو، مطلب ابھی جو ہے 4 سال کے ہوئے بھی نہیں ہیں، کبھی کبھی جو ہے آپ کے بھائی حضرت سید محمد کو جو ہے ہمارے پاس لایا کرو۔ تو
روایت میں ہے، بخاری شریف میں ہی ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے جب آپ استاد نے بہت کہا کہ جو ہے اپنے بھائی کو بھی لاؤ، کیونکہ استاد کو معلوم ہے کہ جو ہے بھائی کا مقام کیا ہے، تو اپنے بھائی کو ایک مرتبہ جو ہے بالکل چھوٹا بچہ ہے ان کے جو ہے ہاتھ پکڑ کے جو ہے یا گود میں اٹھا کے جو بھی جس طرح سے بھی ہے حضرت سید احمد جو ہے اپنے مدرسے کو جو ہے لے کے گئے. تو اس وقت حضرت مخدوم شیخ دانیال جو ہے استقبال کے واسطے آگے بڑھے اور اپنی جگہ پر جو ہے مہدی موعود السلام کو جو ہے بٹھائیں اور خود نیچے جو ہے زانو ادب طے کر کے بیٹھے. حضرت سید احمد پریشان ہو رہے تھے، استاد جو ہے کبھی میرا ایسا ادب احترام نہیں کرے اور جو ہے میرے بھائی کا اس طرح جو ہے ادب احترام ہو رہا ہے. اور یہ بھی بخاری شریف میں روایت ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کو جب بات کرنے کا زمانہ آیا تو آپ کی زبان مبارک سے جو پہلا لفظ جو ادا ہوا وہ یہی تھا کہ مہدی موعود آئے. صاف اسلام نے یہی فرمایا کہ مہدی موعود آئے. اور ایک بھی روایت ہے بخاری شریف یا دوسری سیرت کی کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام اللہ نے جو ہے ان کو ایک اہم مقصد کے واسطے جو ہے اس دنیا میں جو ہے زندہ رکھا، جو ہزاروں سال سے جو ہے جی رہے ہیں اور قیامت کے دن جو ہے ان کا انتقال ہوگا. یہ سنت الجماعت کے جو ہے مسلمات سے. تو حضرت خواجہ خضر السلام فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ خضر السلام جو ہے ان کو معلوم ہے رسول نے جو ہے ان کے حوالے جو ہے ایک امانت کی تھی کہ جو ہے میرے اہل بیت سے جب مہدی کا ظہور ہوگا تو یہ امانت جو ہے ان کے حوالے کرنا. تو وہ جو ہے اب 1000 سال سے اس امانت کو لیے ہوئے انتظار کر رہے ہیں اور معلوم ہے کہ جو ہے اب یہ حضرت سید عبداللہ کے گھر جو ہے وہ بچہ پیدا ہوگا وہ امانت دیں گے. تو جب بڑے بھائی حضرت سید احمد پیدا ہوئے تو وہ جو ہے آئے اس بات کو آزمانے کے واسطے کہ کیا یہ وہی ذات ہے جس کو جو ہے رسول نے جو ہے امانت دینے کو کہا ہے. تو ان کے پاس جو ہے کہا جاتا ہے کہ کھیر تھی، انہوں نے جو ہے وہاں پہ جو دایا تھی دایا کو جو ہے آپ نے کہا کہ یہ کھیر جو ہے بچے کو چٹاؤ، اگر بچہ جو ہے ہضم کر جاتا ہے تو کہو یا جو ہے خے کرتا ہے وہ کہو. تو دایا یہ اور کہا کہ بچے نے جو ہے خے کر دی، بچہ جو ہے کھیر کو سمجھا. پھر جب اسلام کی پیدائش ہوئی ہے تب جو ہے دوبارہ جو ہے خواجہ خضر السلام جو ہے تشریف لائے ہیں اور جو انہوں نے جا کے جو ہے پھر جو ہے کھیر دیا ہے کو کہا کہ جو ہے یہ کھیر بچے کو چٹاؤ اور کہو کہ جو ہے بچہ ہضم کرتا ہے یا جو ہے خے کرتا ہے. تو دایا نے کہا کہ جو ہے بچہ جو ہے کھیر ہضم کر گیا. تو ان کی آزمائش تھی، وہ علامت تھی کہ معلوم کرنے کے واسطے کہ یہی وہ ذات ہے جس کا وعدہ محمد رسول اللہ نے کیا، یہی وہ موعود ہے جس کا وعدہ رسول اللہ نے کیا ہے، جس کو جو ہے وہ امانت اب ایک پہنچانا ہے. ایک بادشاہ سے دوسرے بادشاہ کو امانت آ رہی ہے ایک معتبر وزیر کے ذریعے. بیچ میں خواجہ خضر السلام میں جو معتبر وزیر ہیں جو امانت کو امانتاً یہ وہ 1000 سال سے جو انتظار کر رہے ہیں اور میں اسلام کو جو ہے وہ امانت پہنچانا ہے. تو اب یہاں پہ حضرت خواجہ خضر السلام کی بھی ملاقات جو ہے حضرت مخدوم شیخ دانیال سے ہوا کرتی تھی. اور حضرت خواجہ خضر السلام جو ہے ہر کس و ناقص نہیں ملتے تھے. عام خاص ہونے اللہ سے بھی آپ کی ملاقات نہیں ہوتی، بہت بڑے ولی سے جو ہے حضرت خواجہ خضر السلام کی جو ہے ملاقات ہوتی ہے. تو حضرت مخدوم شیخ دانیال سے جو آپ کو ملاقات ہوتی تھی، بلکہ جب مہدی موعود علیہ السلام کا جو ہے یہ مدرسے میں آنا جانا ہوا تو روایت میں کہ جو ہر جمعے کو جو ہے حضرت خواجہ خضر السلام حضرت مخدوم شیخ دانیال سے ملاقات کے واسطے آتی تھی. اسی بہانے میں جو ہے میرے اسلام سے بھی جو ہے ملاقات ہو جاتی تھی. تو ایک مرتبہ جو ہے آپ کے بھائی جو ہے یہ دیکھ رہے تھے کہ جو ہے استاد محترم حضرت کی جو ہے بہت زیادہ عزت جو ہے کر رہے ہیں، تعظیم بجا لا رہے ہیں، تو دل میں رشک بھی ہو رہا ہے. تو اس بات کو جو ہے استاد محترم نے پہچان لیا. تو ایک مرتبہ جو ہے خواجہ خضر السلام جو ہے الگ الگ روپ میں آتے تھے. آپ آئے تو حضرت مخدوم شیخ دانیال نے اٹھے استقبال کرے، دونوں جو ہے الگ بات چیت کرے. اس کے بعد جو ہے وہ چلے گئے. پھر آپ نے جو ہے بچوں کی طرف پھر کیا میاں سید احمد کی طرف جو ہے مخاطب کی فرمایا کہ سید احمد بھلا تم کہو کہ جو یہ شخص کون تھے جو ابھی جو ہے مجھ سے ملاقات کر کے گئے. تو انہوں نے کہا مجھے کیوں معلوم ہوگا، میں نے تو جو ہے ان کو جو ہے پہلی مرتبہ دیکھا ہے. پھر جو ہے آپ نے جو ہے ادب کے ساتھ میں اسلام کی طرف مخاطب کیا اور فرمایا کہ حضرت سید محمد آپ فرمائیے کہ یہ شخص کون ہے. تو آپ نے ایک دم کہہ دیا کہ یہ تو جو ہے خواجہ خضر تھی. تو وہاں پہ آپ نے اپنے بھائی کو کہا، ان کے بھائی کو آپ نے مخاطب کر فرمایا اسی لیے جو ہے میں تمہارے بھائی کی جو ہے اسی عزت و تعظیم کرتا ہوں کہ اللہ جو ہے ان کو ایک بلند مقام دینے والا ہے. یہاں تک کہ جو ہے اب جب حضرت مخدوم شیخ دانیال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے تسمیہ خوانی کا وقت آیا، جب 4 سال 4 مہینے 4 دن ہوئے 4 دن کے ہوئے تو حضرت سید عبداللہ نے جو ہے بہت بڑی ضیافت کی، بہت بڑی جو ہے ایک دعوت کی، جہاں پہ جو ہے امام مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے تسمیہ خوانی کی جو ہے تقریب ہوئی. اس تقریب میں جو ہے جونپور کے جو ہے بڑے بڑے علماء وغیرہ جو ہے آئے تھے اور حضرت مخدوم شیخ دانیال رضی اللہ تعالیٰ کو کہا گیا تھا کہ تسمیہ خوانی اس بچے کی جو ہے آپ کو پڑھانا ہے. تو حضرت مخدوم شیخ دانیال جو ہے دعوت میں آئے ہیں حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے تسمیہ خوانی پڑھانے کے واسطے. اچانک اتنے میں جو ہے خواجہ خضر السلام کی جو ہے آمد ہوئی، جتنے میں جو آمد ہونا ہی تھا کہ امام مہدی موعود علیہ السلام جو ہے اپنی جگہ سے اٹھے اور جو ہے آپ کا استقبال کیا. کوئی جو ہے دیکھ نہیں رہا ہے خواجہ خضر السلام کو، لیکن اسلام نے دیکھا اور آپ کا جو ہے ادب بجا تھا. تو لوگ حیران ہو گئے کہ اس بچے نے جو ہے کس کی تعظیم کی. تو فوراً حضرت مخدوم شیخ دانیال مراقبہ کرے تو معلوم ہوا کہ خواجہ خضر السلام جو ہے تشریف لائے. تو فوراً جو ہے انہوں نے بھی جو ہے آداب جو ہے بجا لائے اور کہا کہ جو ہے آپ کے ہوتے ہوئے جو ہے بندہ جو ہے
ان کی جو ہے تسمیہ خوانی نہیں پڑھا سکتا، آپ پڑھائیں۔ تو حضرت خواجہ غزنوی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے تقدیر میں جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے تسمیہ خوانی پڑھانی لکھی ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ آج ہمارا حبیب بسم اللہ پڑھتا ہے، تم جاؤ اور آمین کہو۔ مجھے جو حکم دیا گیا ہے، اور اس تسمیہ خوانی میں خواجہ خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، یہ پیغمبروں کی جو ہے ارواحیں یہاں پہ آئی ہیں اور انہوں نے جو ہے آمین کہا ہے۔ بہرحال اللہ نے جیسا کہ تقدیر میں لکھا تھا، حضرت مخدوم شیخ دانیال رضی اللہ تعالیٰ نے امام مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے تسمیہ خوانی پڑھائی، اور جو ہے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی جو ارواح وہاں پہ موجود تھی، انہوں نے جو ہے آمین کہا۔ پھر اس تسمیہ خوانی کے بعد باقاعدہ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کو جو ہے مدرسے میں ڈالا، باقاعدہ جو ہے وہاں پہ جو ہے تعلیم شروع ہوئی۔ میں اسلام کا جو ہے خاصہ تھا کہ جو ہے حضرت مخدوم شیخ دانیال اگر جو ہے آپ کو قرآن مجید کا جو ہے ایک رکوع پڑھاتے تو میں اسلام جو ہے تقریباً جو ہے ایک جز ایک پارہ جو ہے آپ پہلے سے جو ہے پڑھ دیتے تھے۔ ایک سبق اگر پوچھے ایک صفحہ پڑھاتے تو تقریباً جو ہے پوری کتاب جو ہے آپ ختم کر دیتے تھے۔ اب دیکھیے، اور 7 سال کی عمر میں اپنی سیرت کتابوں میں تو آتا ہے کہ میں اسلام جو ہے 7 سال کی عمر میں جو ہے حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ اب ایک روایت مگر خاص بات، ایک خاص نقطہ ہے، دیکھیے آپ نے ابھی سنا ہے کہ میں اسلام فرما رہے ہیں کہ بندے کی پیدائش کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے 4 کتابوں کی تعلیم دے دی تھی، 4 کتابوں کی تعلیم دے دی تھی۔ 7 سال کی عمر میں بچہ پرفیکٹ بات کرتا ہے، کلام اللہ بظاہر پڑھایا گیا، بظاہر یاد دیا گیا، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ 7 سال کی عمر میں ظاہر ہوا کہ میں اسلام کلام اللہ کے حافظ ہیں، ورنہ تو آپ کو تو پیدائش کے ساتھ تعلیم دے دی گئی۔ میں اسلام خود فرمایا 4 کتابوں کی تعلیم دے دی گئی۔ 7 سال کی عمر میں مہدی موعود علیہ السلام جو ہے سیرت کی کتاب میں کہ اسلام جو ہے حافظ قرآن ہو چکی تھی۔ بظاہر بھی جو ہے ایک عالم کے سامنے جو ہے آپ نے قرآن کو حفظ کیا تو لوگوں میں ظاہر ہوا کہ مہدی موعود علیہ السلام جو ہے حافظ قرآن ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد میں اسلام کا علم وغیرہ اس کا آہستہ آہستہ چرچا ہونے لگا کہ بڑے بڑے علماء جو ہے مسئلے حل کرنے کے واسطے امام مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ ابھی آپ کی عمر 12 سال کو بھی نہیں پہنچی تھی، اور ایک مسئلے کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ایک مسئلہ 2 علماؤں کے درمیان مہینوں تک چل رہا تھا اور حل نہیں ہو پا رہا تھا، یہاں تک کہ جو ہے اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آئے اور اسلام نے جو ہے منٹوں میں جو ہے حل کر دیا۔ اسی کے بعد تمام علماؤں نے حضرت مخدوم شیخ دانیال رضی اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں مہدی موعود علیہ السلام کو جو ہے اسد العلماء کا خطاب دیا، یعنی تمام علماؤں کے شیخ۔ پھر آپ کی ولایت کا چرچا ہوا کہ 18 سال کی عمر میں امام مہدی موعود علیہ السلام کو جو ہے سید الاولیاء کا خطاب دیا گیا، یعنی تمام اولیاء کے جو ہے سردار ہیں۔ انہی ایام جوانی میں جو ہے سلطان حسین شرقی جو جوہن پور کا سلطان تھا، وہ بھی جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کا گرویدہ ہو چکا، ایسا کہ جو ہے جب تک کہ دن میں اسلام کو دیکھ نہ لیتا، حاضر نہ ہو جاتا، اس کا دن جو ہے سکون سے نہ گزرتا تھا۔ اگر کسی جنگ میں جانا ہوتا، معرکہ ہوتا، تو پہلے میں اسلام سے اجازت لیتا، میں اسلام سے جو ہے پوچھتا، اور میں اسلام فرماتے کہ رسول وسلم کی جو ہے روح مبارک سے جو ہے فتح معلوم ہوئی ہے، تب جو ہے وہ سلطان جو ہے جنگ میں جو ہے شریک ہوتا، جو ہے جنگ جو ہے باقاعدہ لڑتا۔ بعض روایتوں میں کہ اسلام نے جو ہے کئی جو ہے معرکے سلطان کے ساتھ لڑے ہیں، لیکن مشہور معرکہ جو ہے جو اسلام کا آخری جہاد بھی کہتے ہیں، وہ جو ہے راجہ دلپت رائے کے ساتھ ہوا۔ بہرحال امام مہدی موعود علیہ السلام کی عمر جب جو ہے 19 سال کو پہنچی، جب 19 ایئرس کو آپ کی عمر پہنچی ہے، تب جو ہے آپ کے چچا امیر سید جلال کی جو ہے بیٹی بی بی الہاداتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے میں اسلام کا نکاح ہوا۔ بی بی کی عمر اس وقت جو ہے 12 سال۔ حضرت امیر سید جلال الدین جو میں اسلام کے چچا ہیں، ان کو جو ہے 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ ایک بی بی راستی تھی جو میں اسلام کے بڑے بھائی میاں سید احمد کو دی گئی، اور دوسری بی بی الہاداتی ہیں جو امام مہدی موعود علیہ السلام کو دی گئی، اور 3 بیٹے ہیں۔ حضرت میاں سید سلام اللہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی میں اسلام کے جو آپ کے چچیرے بھائی ہیں، برادر نسبتی بھی سالے بھی ہیں، اور ایک حضرت سید کریم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بھی جو ہے صحابی ہیں، ان سے بھی جو ہے نقلیات جو ہے مروی ہیں، اور ایک صحابی ہیں، اور ایک اسلام کے جو ہے ایک اور ایک جو ہے آپ کے سالے ہیں، برادر نسبتی کا نام بول رہا ہوں۔ تو 3 بھائی ہیں بی بی الہاداتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، 3 بھائی، اور جو ہے یہ 2 بہنیں ہیں جو امیر سے جلال کی ہیں، جن میں سے جو ہے بی بی الہاداتی سے جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کا جو ہے عقد ہوا ہے۔ 20 سال کی عمر میں امام مہدی موعود علیہ السلام کو جو ہے پہلی بیٹی ہوئی، جن کا نام جو ہے خندہ بڑن رکھا گیا، بڑن بڑی بیٹی، اور جو ہے 21 سال کی عمر میں جو ہے آپ کو فرزند اکبر پیدا ہوئی، جن کا نام امیر سید محمود رکھا گیا، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پہ اللہ دیکھیے ایک معاملے میں جو ہے اسلام کو حکم دے رہا ہے کہ ہمارے حبیب کا نام عرش مولا پہ محمود ہے، ہم اس نام سے تمہارے فرزند کو منسوب کرتے ہیں، موسوم کرتے ہیں۔ تو میں اسلام نے اس حکم کی بنا پہ اپنے فرزند اکبر کا نام حضرت سید محمود رکھا، جن کو قوم میں جو ہے ثانی مہدی کے جو ہے نام سے یاد کرتے ہیں۔
پھر آپ کو جو ہے بعد میں ایک دختر ہوئی ہے جن کو جو ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. پھر 24 سال کی عمر میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو جو ہے جہاد ہوا ہے راجہ دلپت رائے کے ساتھ. راجہ دلپت رائے کے جہاد کی تفصیل اللہ چاہتے جو ہے اپن اگلی نشست میں بیان کریں گے، لیکن مختصر یہ کہہ دیتا ہوں اس جہاد سے قبل امامنا مہدی موعود علیہ السلام جب جو واضح بیان کرتے تو جو ہے سلطان حسین شرقی میں جو ہے آپ کے بیان میں جو ہے شامل رہتا. تو ایک دن بیان میں آپ نے فرمایا کہ جو ہے مسلمان کے لیے یہ زیبا نہیں، یہ جائز نہیں کہ جو ہے وہ کافر کا مطیع ہے، کیونکہ یہ راجہ اپنی سلطان حسین شرقی اپنی سلطنت چلانے کے واسطے وہاں پہ بنگال گوڑ میں جو ہے بڑی حکومت تھی، اس کو جو ہے یہ جو ہے ٹیکس پے کرتا تھا تاکہ جو ہے اس کی حکومت چل سکے. ورنہ جو ہے یہ یہاں کا جو راجہ تھا گوڑ کا بنگال کا، یہ جو ہے حملہ آور ہو جائے گا اور جو ہے یہ سلطنت پہ قبضہ کر لے گا. تو سلطنت کو چلانے کے واسطے، اپنی سلطنت کو چلانے کے واسطے یہ جو ہے ٹیکس پیئر تھا کس کا؟ راجہ دلپت رائے کا. جس طرح جو ہے نظام اپنی حکومت چلانے کے واسطے انگریز کو جو ہے ٹیکس پے کرتا تھا، تو یہ ورنہ جو ہے انگریز جو ہے حکومت چلانے نہیں دیتے تھے، وہ جو ہے اس پہ حملہ کرتے، جنگ ہوتی جو بھی ہوتی اور جو ہے نظام سے اس کی حکومت چلی جاتی. اسی طرح وہاں پہ سلطان حسین شرقی کو اپنی حکومت چلانے کے واسطے، بازو جو ہے بہت بڑا راجہ تھا جس کی جو ہے بہت زیادہ فوج تھی، بہت طاقتور ہندو راجہ تھا، تو اپنی حکومت چلانے کے واسطے جو ہے وہ لگان جو ہے وہ ٹیکس جو ہے راجہ کو جو ہے راجہ دلپت رائے کو دیا کرتا تھا. تو میں اسلام نے ایک دن بیان کے وقت جو ہے فرمایا کہ مسلمان بادشاہ کے واسطے یہ جائز نہیں کہ وہ جو ہے کافر کا مطیع رہے اور کافر کو جو ہے وہ ٹیکس پے کرے. تو سلطان حسین شرقی سمجھ گئے کہ میں اسلام جو ہے میری جو ہے یہ کہہ رہے ہیں. بیان کے بعد جو ہے کہا کہ خنکار آپ جانتے ہیں کہ جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے فوج رکھتا ہے اور ہم جو ہے بہت مختصر فوج رکھتے ہیں، لیکن اگر خنکار کی مدد یعنی اگر آپ ہماری مدد کریں گے تو ضرور جو ہے آپ کے حکم کی بنا پر، جانتے ہیں کہ جو ہے لڑنا آسان ہے نہیں، آپ کے حکم کی بنا پر یہ جو ہے بندہ جو ہے ان سے لڑنے کے واسطے تیار ہے. اسلام نے فرمایا کہ بندے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے یہ معلوم ہو چکا کہ رسول اللہ نے جو ہے بشارت دی ہے کہ گوڑ کی فتح ہم نے جو ہے تمہارے نصیب میں لکھی، گوڑ کی فتح ہم نے تمہیں دی ہے. تو مہدی موعود علیہ السلام کے حکم کی بنا پہ جو ہے سلطان حسین شرقی جو ہے جنگ کی تیاری کرتے ہیں اور خود مہدی موعود علیہ السلام کو 300 کا جو ہے ایک اسپیشل جو ہے فوج کا جو ہے ایک دستہ جو ہے اسلام کو جو دیا جاتا ہے، اور اس فوج کے ساتھ سلطان حسین شرقی اپنی جو ہے کچھ ہزاروں کی فوج ہے سلطان حسین شرقی کی، اور راجہ دلپت رائے کی 3 لاکھ کی فوج کے ساتھ لڑنے کے واسطے سلطان حسین شرقی جو ہے یہاں سے گوڑ کی جانب روانہ ہوتے ہیں. جنگ کی تفصیل آگے کی جو اسلام میں جذب کے حالات ہیں اور آگے کی جو تفصیل ہے انشاءاللہ جو ہے اگلی شخص بیان کی جائے گی، کیونکہ اصل تو جو اسلام کی جو سیرت مبارکہ ہے اسلام کا جو ہے جون پور سے نکلنا، پھر آپ کا دعوے مہدیت مکہ معظمہ میں وہ ظہور ہے، اس کو بعثت کہتے ہیں جب اسلام نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. پھر وہاں سے میں اسلام کی تعلیمات، وہاں سے میں اسلام کی جو ہے متقدین، میں اسلام کے مریدین، میں اسلام کے صحابہ، پھر میں اسلام کے مخالفین، پھر میں اسلام کے ساتھ جو ڈیبیٹس ہوئے، پھر میں اسلام کی جو ہجرت ہوئی، جو اخراج ہوا، جو لوگوں نے ستایا اور جو لوگوں نے قبول کیا اور جو لوگ دیوانے ہوئے میں اسلام کے، اور جو میں اسلام کی تعلیمات کا اثر تھا، جو میں اسلام کی معجزات تھی، جو میں اسلام کے قرآن کا بیان تھا، تو تمام کے تمام جو ہے اللہ چاہتا جو ہے اگلی نشستوں میں جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے اللہ چاہتا کور ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں اسلام کی سیرت کے صدقے میں جو میں اسلام کا جو مدعا، یاد رکھیے ہمارا جو تمام نشستوں کا جو مقصد ہے وہ میں اسلام کا مدعا مقصد ہو اللہ کا دیدار ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کا جو ہے طالب بنائے اور جو ہے اللہ وہ عطا کرے. یاد رکھیے آپ سیرت سنیں گے چلے جائیں گے، واقعہ سننے چلے جائیں گے، پھر باہر جو ہے دنیا سچ کی سنور کے ٹھہری ہوئی ہے، پھر آپ وہاں پہ جو ہے مشغول ہو جائیں گے. آپ کا کام ہے کہ سننے کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو ہے آپ مصدق ہیں نا بھائی. اسلام فرماتے بندے کو قبول کرنا عمل ہے، آپ کا سننے کا مقصد یہ کہ آپ جو ہے باعمل ہو. آپ اگر مہدوی ہیں، مہدی موعود کے واسطے اگر آپ مہدوی ہیں تو آپ مہدی موعود کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے مہدوی ہوں گے، ورنہ تو جو ہے ایسے قبول کرنے والوں کے تعلق سے جو عمل نہیں کرتے. میں اسلام فرماتے ہیں باعمل مقبول، بے عمل مردود. جس نے عمل کیا وہ مقبول ہے اور جس نے عمل نہیں کیا وہ مردود ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے باعمل مہدوی بنائے اور جو میں اسلام کا مدعا جو مقصد ہے اللہ جو ہے مہدی موعود ہی کے صدقے میں جو ہے ہمیں وہ عطا کرے. آمین. واخر دعوانا